ایک ماں کا لکھا گیا آخری خط اور ایک بیٹی کا انتقام، آخر کیا ہوگا اس کا انجام؟ میرال بدلے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی ہی نانی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ ایلیا نے میرال کے دماغ میں کبھی نہ ختم ہونے والا نفرت کا ایسا بیج بویا ہے جس کی آگ میں میرال دن رات جل رہی ہے۔ میرال اس بات سے ناواقف ہے کہ ایلیا اپنا بدلہ لینے کے لیے جسٹ میرال کو استعمال کر رہی ہے۔ میرال کی بے رخی دیکھ کر علی خان بھی آخر ہمت ہار جائے گا اور اپنی دادی سے کہے گا کہ آپ میرال سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک ہی بار میں مار ڈالے، یوں قسطوں میں بات کو ختم نہ کرے۔ سے میرال اس گھر میں آئی ہے اس کو اپنی ماں کی یاد اور زیادہ شدت سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ دادی جان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے میری ماما کے کمرے کی چابیاں چاہیے، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں جس میں وہ رہتی تھی۔ اس پر دادی کہتی ہے کہ کمرے کی کیا، میں تمہیں پورے گھر کی چابیاں دینا چاہتی ہوں، یہ گھر تمہارا ہے، لیٹس انجوائے دی لیگیسی۔ اس پر میرال غصے سے جواب دے گی کہ مجھے آپ کی لیگیسی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اس گھر میں اس مقصد کے لیے آئی ہوں، میرا مقصد صرف اپنی ماں کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی کہ آپ لوگ میرے کیا لگتے ہیں کیا نہیں۔ دادی جان آگے سے جواب دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہاری نفرت بجا ہے، ہم نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس سب کی قصوروار صرف میں ہوں، تم میرے بیٹے علی خان کو اس کی سزا مت دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ دل سے رشتہ نبھاؤ۔ یہ سب سننے کے بعد میرال غصے سے وہاں سے چلی جائے گی اور اپنی ماں کے پرانے کمرے میں بیٹھ کر اس کو یاد کرے گی اور اس کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگائے گی اور فیل کرے گی۔ اسی دوران میرال کو اپنی ماں کا لکھا گیا آخری خط مل جاتا ہے۔ وہ خط پڑھ کر میرال زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے اور خط لے کر واپس باہر دادی جان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو تو زحمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کا لکھا گیا آخری خط آپ پڑھتی، میری ماں اور باپ نے ساری زندگی اذیت میں گزاری ہے اور اس سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ شادی کی بنیادی رسومات پوری کرنے کے بعد میرال جیسے ہی کمرے میں آتی ہے تو وہ اپنا اصلی چہرہ علی خان کو ظاہر کرتی ہے۔ علی خان جو اب تک اس کی محبت میں مرا مٹا جا رہا ہوتا ہے، میرال کا یہ روپ دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔ علی تو اب تک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرال نے اس سے محبت میں آ کر شادی کی ہے اور وہ ساری پرانی باتیں بھول چکی ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے کہ میرال کا اس سے شادی کرنا محض ایک بدلہ ہے اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں، ایلیا کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایلیا اپنا کام دکھا کر خود تو دوسرے ملک چلی گئی ہے اور پیچھے سے میرال کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میرال علی خان کی محبت کا جواب غصے سے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم محض ایک فراڈ ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے باپ کا مرڈر بھی تم نے کروایا ہے، وہ کوئی اتفاق نہیں تھا نہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری دادی اور تمہارا باپ میرے ابو کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے اور نہ وہ اس کو پسند کرتے تھے اور موقع دیکھتے ہی اس کو آخر ختم کروا دیا۔ دوسری جانب جب سٹیج پر نکاح کی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں تو میرال علی خان سے کہتی ہے کہ اگر میں نکاح سے انکار کر دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اس پر علی خان محبت سے کہتا ہے کہ نکاح میری منزل ہرگز نہیں، میں کل بھی تمہارا شیدائی تھا اور میں آج بھی تمہارا شیدائی ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔
सकती। یہ سن کر میرال کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ضبط کر جاتی ہے اپنے غصے کو اور مسکرا دیتی ہے۔ نکاح خواہ جب نکاح کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا میرال آپ کو نکاح قبول ہے، تو میرال ایک گہری خاموشی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہاں پر بیٹھے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لڑکی نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ لیکن گہری خاموشی کے بعد آخر میرال نکاح کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور قبول ہے بول دیتی ہے۔ اس پر سب خوش ہو جاتے ہیں اور علی خان کو اس کا نوکر ملازم ڈرائیور قیوم گلے لگا لیتا ہے۔ دادی جان بھی میرال سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے، لیکن ابھی تو میرال رسماً چپ بیٹھی ہوتی ہے۔ اصلی روپ تو وہ اپنا کمرے میں جا کر دکھاتی ہے۔ وہ اپنی ملازمین سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے اور کمرے کی ساری ڈیکوریشن بھی ہٹوا دیتی ہے۔ علی خان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب معاملات اس کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ میرال کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کو تہہ خانے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پر اس نے حیدر کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے۔ وہ حیدر سے کہتا ہے کہ تم ساری حقیقت اس کو بتاؤ، لیکن علی خان یہ نہیں جانتا کہ میرال اب اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ وہ حیدر کے دیے گئے بیان پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی اور علی خان کو کہتی ہے تم پیسے والے ہو اور تم نے پیسے کا استعمال کر کے اس کو بھی خرید لیا ہے۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے، تم لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہو۔ تم نے مجھے بھی سنہرے خواب دکھائے تھے اور ان کو تکمیل کروانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اور غصے میں آ کر میرال حیدر کو زوردار تمانچہ رسید کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ملازمین کو کہتی ہے کہ حیدر کو رہا کر دو۔ دوسری جانب دادی جان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ علی سے کہتی ہے کہ تمہیں میرال کا ہاتھ اس طرح سے پکڑ کر نہیں لے جانا چاہیے تھا، میری تو جان کلیجے کو آ رہی تھی کہ آخر تم کر کیا رہے ہو۔ علی خان بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرال اب میری کوئی بھی بات نہیں مان رہی، اسے تو آپ سے بھی شدید نفرت ہے، اسے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ آپ ملازمین پر اپنی حکومت جماتی ہیں اور ملازمین آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ اپنی ماں کا آخری خط پڑھنے کے بعد میرال کا آخر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ دادی جان کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس نے دادی جان کے کھانے میں زہر ملا دیا ہوتا ہے؟ یوں دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی اور ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔